سب سے پہلے میں ڈاکٹر بلال اور ان کی ٹیم کو ایک مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں آزاد کشمیر میں اور بالخصوص راولہ کوٹ جو کہ پونچھ ڈویژن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ نے یہ اعلان کیا تھا کہ 50 بیڈ پہ مشتمل راولہ کوٹ میں جدید ترین سہولیات پر مشتمل ایک ہاسپٹل بناؤں گا۔ 2 سال کے اندر میں یہاں پہ کارڈیک سینٹر اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، جس میں انشاءاللہ انٹرونشنل کارڈیالوجی جس کو ہم کہتے ہیں کہ دل میں سٹنٹ وغیرہ پڑنا اور اوپن ہارٹ سرجریز، یہ بھی ادھر راولہ کوٹ میں انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ یہ صبح آپریٹ ہوتا ہے، شام کو مریض گھر ہوتا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو کٹ نہیں لگتا نا باڈی پہ، تو پیشنٹ کا ہاسپٹل سٹے شارٹ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ویوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد لطیف آوان۔ ناظرین اکرام، آج میں موجود ہوں راولہ کوٹ میں، اور آج بلال ہاسپٹل راولہ کوٹ کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں 200 ڈیزرونگ فیملیز 2000 ڈیزرونگ فیملی کو ہیلتھ کارڈ یہاں دیے گئے، تقسیم کیے گئے۔ اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کمشنر پونچھ ڈویژن محترم سہیل اعظم صاحب، جو آج اس تقریب میں شریک تھے۔ میں بات کرنا چاہوں گا سر، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ایک ایسا ہاسپٹل جو پرائیویٹ سطح پہ کام کر رہا ہے، اور آج 2000 فیملیز ایسی تھیں جن کو ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے گئے، اور یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جے کے نیوز کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک موقع دیا آج کی اس حوالے سے گفتگو کے لیے۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر بلال اور ان کی ٹیم کو ایک مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں آزاد کشمیر میں اور بالخصوص راولہ کوٹ جو کہ پونچھ ڈویژن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں۔ اور فیسلٹیز تو شاید آزاد کشمیر کے باقی علاقوں میں بھی ہوں، لیکن جو جس انداز سے، جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ، جس ڈیووشن کے ساتھ اور جس کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا ہے جو طبی سہولیات فراہم کرنے کا۔ آزاد کشمیر میں ہمارے پاس ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی وہ خدمات کر رہا ہے، لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے ڈاکٹر بلال اور ان کی ٹیم نے ایک اچھا 50 بیڈ کا ایک ہاسپٹل یہاں اسٹیبلش کیا ہے، اور اس میں جو جدید ترین ٹیکنالوجیز ہیں جس میں لیپروسکوپک ہے اور باقی جو ٹیکنالوجیز ہیں، اور اس کی مدد سے ہمارے پاس اچھے سرجن موجود ہیں، اور ان سب کی خدمات بھی لی ہیں۔ لیکن سب سے اس میں جو اہم پہلو جو ہے وہی آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ 2000 فیملیز جو اس میں جو یتیم تھے، ویسے جو اس میں لوگ ہیں، بیوائیں ہیں، ان کو فوکس کیا گیا ہے، ڈاؤن ٹوڈن لوگوں کو فوکس کیا گیا ہے، جس میں لو انکم جو ہیں اس فیملیز کو فوکس کیا گیا ہے، اور ان کے لیے ایک اچھی صحت کی معیاری سہولیت فراہم کی ہے۔ تو اس کے لیے میں اگین جو ہے ڈاکٹر بلال ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اسی جذبے کے ساتھ جو ہے ہمارے باقی سیکٹرز میں بھی، ہیلتھ میں کے علاوہ ایجوکیشن میں بھی اور باقیوں میں بھی اس طرح لوگ آئیں گے، اور اس میں چیریٹی کا جو ہے نا عنصر وہ جو ہے نا اس میں موجود رہے گا۔ تو انشاءاللہ ہم ان کو پیٹرنائز بھی کریں گے فیوچر میں بھی، اور جو ہیلپ ہم ان کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ فراہم کریں گے ان کو۔ ناظرین اکرام، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بلال ہاسپٹل راولہ کوٹ کے آنرز ہیں ڈاکٹر بلال صاحب۔ آج یہاں ایک تقریب ہوئی تھی بلال ہاسپٹل راولہ کوٹ کے حوالے سے، 2000 جو ڈیزرونگ فیملیز ہیں ان میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے گئے، اور بڑی تعداد میں یہاں فیملیز موجود تھیں جو بیوہ خواتین، یتیم بچے، ان میں میرے ساتھ ڈاکٹر بلال صاحب موجود ہیں۔ بات کروں گا ڈاکٹر بلال صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ 1 سال قبل آپ نے ایک اناؤنس کیا تھا کہ میں ایک ایسا ہاسپٹل بنانے جا رہا ہوں جو 50 بیڈ پہ مشتمل ہوگا، اور پھر آرفنز فیملی کی ہم مدد کریں گے، اور آج آپ نے عملی طور پہ اس کا آج اناؤنس بھی کیا، اعلان کیا، اور آج ایک تقریب بھی تھی۔ کیا کہنا چاہیں گے، جو آپ کے ارادے تھے آج ان کی تکمیل کا مرحلہ مکمل ہوا؟ بہت شکریہ لطیف صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ 1 سال پہلے شاید آپ ہی میرا انٹرویو لے رہے تھے تو میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ 50 بیڈ پہ مشتمل راولہ کوٹ میں جدید ترین سہولیات پر مشتمل ایک ہاسپٹل بناؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے ہمت، توفیق دی کہ میں اپنی کمٹمنٹ پہ پورا اتروں۔ اس کے بعد میرے والدین کا اس میں بہت بڑا کردار، میرے اساتذہ کا کردار ہے۔
تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج نہ صرف کہ وہ اسپتال فنکشنل ہو چکا ہے، بلکہ جو کمٹمنٹ تھی میری کہ بیوہ اور یتیم بچوں کو فری علاج کی سہولتیں ہم مہیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم ایک سیریمنی کی ہے ہم نے، اور بیوہ اور یتیم بچوں کو ہم نے ہیلتھ کارڈ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں۔ تو اس میں میرے خیال میں بس اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، انسان تو بے بس ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب پرائیویٹ سیکٹر میں ایک کمی دیکھ رہا ہوں جس کا پورا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے کارڈیک سینٹر۔ جو ہارٹ کے مریض ہیں سرکاری ہاسپٹل کے علاوہ پرائیویٹ ان کے لیے سہولتیں میسر ہونی چاہیے، اس طرح کا پروگرام مستقبل میں تو نہیں ہے آپ کا؟ جی لطیف صاحب بالکل، میں نے ابھی اندر بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے سیریمنی میں بھی، کہ میں انشاءاللہ نیکسٹ میرا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال کے اندر میں یہاں پہ کارڈیک سینٹر اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، جس میں انشاءاللہ انٹرونشنل کارڈیالوجی جس کو ہم کہتے ہیں کہ دل میں سٹنٹ وغیرہ پڑنا، اور اوپن ہارٹ سرجریز، یہ بھی ادھر راولہ کوٹ میں انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ اور اگر اللہ پاک نے مجھے ہمت اور توفیق دی اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا تو میں انشاءاللہ 2 سال کے اندر یہاں پہ کارڈیک سینٹر بناؤں گا راولہ کوٹ میں، تاکہ دل کے جتنے بھی امراض ہیں ان کا علاج ممکن ہو سکے۔ اچھا سر، جس طرح پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر جو دل کے امراض ہیں ان کا فری آف کاسٹ ہے، ہیلتھ کارڈ پہ علاج ہوتا ہے، اس طرح کی سہولت کیا کوشش کریں گے کہ یہاں بھی میسر ہو اگر مستقبل میں اس طرح کا پروگرام آپ کا بن جاتا ہے تو؟ جی انشاءاللہ، جس طرح سے صحت سہولت پروگرام چل رہا ہے اور انہوں نے بالکل کارڈیالوجی کو شامل کیا ہوا ہے اس میں، تو ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ پبلک جتنی زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو ہم پبلک کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اور پونچھ جو ہے نا وہ پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پہ پیئنگ کیپیسٹی لوگوں کی اتنی نہیں ہے، تو میرے خیال میں میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو ہاسپٹل ہو اس میں کوئی تھرڈ پارٹی پے کرے اور لوگوں کا جو ہے نا علاج بالکل مفت ہو۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سرمد یونس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ راولہ کوٹ میں اپنی نوعیت کا منفرد ہاسپٹل بلال ہاسپٹل، یہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور لیپروسکوپک کے ذریعے آپ آپریٹ کرتے ہیں، اور یہ جدید ترین طریقہ انداز ہے علاج معالجے کا جو آپ کر رہے ہیں، اور یہ راولہ کوٹ میں اپنی نوعیت کا منفرد علاج ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے پیشنٹ ہیں جو اس طرح کے مریض آپ کے پاس آتے ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے، بالخصوص بلال ہاسپٹل میں جو آپ نے سہولت میسر کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ ہاں جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیپروسکوپک سرجری بیسیکلی جو جدید ترین قسم کی سرجری ہے جس میں کیمرے کے ذریعے آپ پیٹ کے کسی بھی مسئلے کا آپریٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ غالباً الحمدللہ CMH میں 100 سے اوپر سرجریز ہو چکی ہیں۔ اب بلال ہاسپٹل میں بھی انشاءاللہ یہ انہوں نے بہت اچھا ایک جو ہے انیشیٹو لیا ہے کہ فری جو حقدار فیملیز ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کا بھی اسی طرح علاج ہوگا جو کہ جدید ترین قسم کی سرجری میں ہوئے گا، تو یہ ان کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے۔ سر اس سے پہلے اگر کوئی کسی کو آپریٹ ہوتا تو اس کو چاک کیا جاتا، چیرا لگایا جاتا، لیکن یہ ایک بڑا زبردست جدید سسٹم آیا ہے، تو اس سے کیا پیشنٹ کو اس کی جو پہلے سفر کرتا تھا، زیادہ تکلیف میں گزرتا تھا، اس میں اس کو کتنی ڈیوریشن لگتی ہے اس آپریشن کے دوران؟ جی دیکھیں، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اس میں تو یہ اس کو ڈے کیس سرجری کہتے ہیں، وہ ایسے کہ صبح آپریٹ ہوتا ہے، شام کو مریض گھر ہوتا ہے۔ جی، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو کٹ نہیں لگتا نا باڈی پہ، جی جی، تو پیشنٹ کا ہاسپٹل سٹے شارٹ ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہسپتال میں رہتے ہی شارٹ ٹائم ہے تو اینٹی بایوٹک کا جو ٹیکوں کا خرچہ وہ مریض جو کرتا تھا 5 دن، وہ بھی 1 دن پہ مشتمل ہو گیا، تو وہ خرچہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل سٹے کم ہونے کی وجہ سے جو باقی جو پیشنٹس آتے ہوتے تھے طرح طرح کے جراثیم لے کے، اس پہ ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن ہوتا تھا، تو وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو اور دوسرا کٹ نہ لگنے کی وجہ سے پیشنٹ سیم ڈے پہ چل پھر بھی رہا ہوتا ہے، موبلائز بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو نیکسٹ ڈے اپنے گھر نکل جاتا ہے۔ تھینک یو۔ میرے ساتھ موجود ہیں بلال ہاسپٹل راولہ کوٹ کے کوآرڈینیٹر محترم ریاست علوی صاحب۔ سر ریاست علوی صاحب، راولہ کوٹ میں اپنی نوعیت کا منفرد ہاسپٹل بلال ہاسپٹل راولہ کوٹ، جہاں پہ جدید ترین علاج معالجے کی سہولتیں میسر ہیں، اور آج یہاں ایک تقریب تھی 2000 جو ڈیزرونگ فیملی ہیں ان میں ہیلتھ کارڈ کی تقسیم۔ تو اس طرح کا ہاسپٹل جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے، اپنی نوعیت کا منفرد ہاسپٹل ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بہت شکریہ. بالکل جس طرح آپ نے جو سوال کیا، اصل میں 2000 بینیفیشریز ہیں. کارڈ جو ہے ابتدائی طور پہ جو ہم نے آج ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں وہ 200 ہیں. تو آلموسٹ جو ہے وہ 2000 جو بینیفیشریز ہیں یہ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اصل میں یہ ہے کہ ڈاکٹر بلال صاحب کا جو ویژن ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شروع دن سے جب وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے اس وقت بھی جو ہے نا وہ چیریٹی کرتے تھے، اور انہوں نے دوران طالب علمی بھی یہ کام کیا. آج راولہ کوٹ کے اندر بہترین پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہاسپٹل ہے انہوں نے قائم کیا ہے، جدید فیسلٹیز اس کے اندر موجود ہیں. اسی کے ساتھ انہوں نے نبی مہربان کے فرمان عالی شان کے مطابق کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا، خدمت کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن یہ جو 2 انگلیاں ہیں یہ اسی طرح وہ میرے ساتھ ہوگا، ان انگلیوں کی مانند اس طرح میرے ساتھ ہوگا. اور پھر یہ فرمان مبارک ہے کہ بہترین انسان ہوا جو دوسرے کو نفع پہنچائے. تو بنیادی طور پہ جو انسانیت کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے فائدے کے لیے کام کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹیں. اور یہاں راولہ کوٹ کے اندر اگرچہ گرد و نواح میں بہت ساری ایسی فیملیز، خاندان ہیں، مشکلات زدہ ہیں جو اتنا مہنگا علاج نہیں کروا سکتے پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر، خواہ وہ راولہ کوٹ میں یا راولہ کوٹ سے باہر ہو. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بڑی کوشش کی ہے، ڈاکٹر بلال الوی صاحب نے، ان کے پاس بہترین ڈاکٹرز موجود ہیں، پوری ٹیم موجود ہے، اور وہ الحمدللہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کی اپارچونٹی جس کے لیے انہوں نے اپنے ہاسپٹل کی انکم سے ایک پورشن پورا رکھا ہے، ایک اس کا حصہ رکھا ہے بطور چیریٹی. اور یہ ہاسپٹل بالکل کمرشل بیس پہ ہے، یہ نہ تو کوئی بین الاقوامی کہیں سے کوئی فنڈنگ ہے، نہ یہ کسی این جی او کا ہے، یہ ان کا ذاتی ہاسپٹل ہے. صرف اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس جو ہے حدیث پاک کی روشنی میں انہوں نے جو ہے اس کا ایک حصہ رکھا ہے کہ یہ میں انسانیت کی فلاح کے لیے بیوہ، یتیم اور لاچار فیملیوں کے لیے میں ان کی خدمت کرتا رہوں گا اور ان کو مفت سہولیات دیتا رہوں گا. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے لوگوں کی گفتگو کو سنا. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.